قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 زندگیاں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی زندگیاں؟ ایک زندگی اس کے کوئی اختیار کی زندگی نہیں ہے، اور وہ زندگی بندے کی ہے اس کے اپنے ماں کے رحم والی زندگی۔ وہ وہاں یہ نہیں سوچ سکتا کہ مجھے بہت زیادہ خوبصورت بننا ہے اور مجھے بہت زیادہ گورا بھی بننا ہے اور مجھے بہت زیادہ موٹا بھی بننا ہے اور مجھے بہت زیادہ خوبصورت یا لمبا۔ بے اختیاری زندگی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم کو ہم نے اپنے مرضی سے بنایا ہے۔ کس کی مرضی سے؟ اور جو بنایا ہے، جو صورت شکل اللہ نے بنائی ہے، پھر آدمی زندگی بھر اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو صورت شکل اللہ نے بنائی ہے وہ ماں کے رحم میں بنائی ہے۔ کہاں بنائی؟ اب کوئی دنیا میں آ کر یوں کہنا چاہے ذرا ہمارا بچہ نا ہمارے پسند کا نہیں ہے، کوئی بول سکتا؟ کیا کرنا ابھی؟ آپ کی پسند کا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے اس کو؟ کوئی کہ نہیں ذرا اس کا رنگ بدلنا ہے، نہیں ذرا اس کی آنکھ ہمیں پسند نہیں ہے، نہیں ذرا اس کے ہونٹ ہمیں پسند نہیں ہے، نہیں اس کے کان ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کو اس کی ماں کے رحم میں جیسا بنا دیا اب دنیا ساری کی ساری مل کر اب جو ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کی صورت، اس کی شکل کو بدل نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے کو آج دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے۔ ابھی تک تو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے بہت تھے، لیکن اب اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے کم ہو گئے۔ سب کی عقل ٹھکانے آ گئی کہ یار دنیا ساری کی ساری، اور دنیا کے اندر اتنے لوگ، اور دنیا کے اندر اتنی عورتیں، اتنے مرد، اتنے بچے، لیکن کمال یہ ہو گیا کروڑوں 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 کی آبادی کے باوجود ایک بندے کا دوسرے بندے سے اس کے تو انگوٹھے کے نشان نہیں ملتے۔ کس کے نشان؟ صورت چھوڑیے، صورت ملنا بہت دور کی بات ہے، صرف بندے کے جو انگوٹھے پر جو نشان لگے ہیں نا، دنیا نے تسلیم کر لیا نہیں، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔
اس لیے کہ باپ کو اگر 10 بچے ہو تو باپ کبھی 10 بچوں کے ڈبل نام نہیں رکھتا کہ بھئی چلو عبد الکریم، اب کہاں نام ڈھونڈتے بیٹھنا، چلو دوسرا عبد الکریم، نیو عبد الکریم بھی نہیں بولے گا، چھوٹا عبد الکریم بھی نہیں بولے گا، بڑا عبد الکریم بھی نہیں بولے گا جی۔ لیکن اگر آدمی کو بچے ہو جائے 100 تب بھی ڈبل نام نہیں رکھے گا، ہاں؟ لیکن آدمی کو بچے اس سے زیادہ ہو جاوے تو آدمی کو مجبور ہو کے تو ان کا نام بدلنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا بھئی؟ آپ کچھ تو بھی، اس لیے کہ انسان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، نام رکھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو انسان کی صورت اور شکل بدلنے کی کیپیسٹی ہے انسانوں کے پاس۔ ایک زندگی آدمی کی یہ ہے کہ اپنے ماں کے پیٹ کی زندگی ہے، اس کے اندر اس کو جو رزق دیا جاتا ہے اس کے ماں کے سینے سے اس کو رزق دیا جاتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو رزق دیتے ہیں اس کے ماں کے سینے سے ہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک آدھے گھنٹے میں فوراً پاخانہ کر دیتا ہے، اور اگر وہ پاخانہ نہ کرے تو ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ اس نے پاخانہ کیوں نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب بچے نے پاخانہ نہیں کیا۔ ارے عقل تو یہ کہے گی ابھی پیدا ہوا ہے نا تو پھر ابھی کھایا کچھ نہیں پیا کچھ نہیں تو پاخانہ کہاں سے کرے گا؟ عقل کہہ رہی ہے کھایا کچھ نہیں نا، پیا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان بچوں کو ان کی ماں کی رحم میں روزی پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں، الٹی نہیں کرا ہے، پاخانہ نہیں کرا ہے، اجی بچہ الٹی نہیں کیا ابھی تک، مطلب الٹی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو ماں کے پیٹ میں رہ کر اس نے کھایا ہے اور ماں کے پیٹ میں رہ کر جو اس نے پیا ہے اب اس کو نکالنا چاہیے۔ ایک فکر ہوتی ہے ماں کو، ہوتی نہیں ہوتی؟ ایک زندگی تو یہ ہے، اور ایک زندگی آدمی کی دنیا کی زندگی ہے۔ اب یہاں اختیار ہے، کیا ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اب یہاں پر آپ جو ایک مجسمہ بن کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ماں کے پیٹ میں تو آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن اب دنیا میں آپ کا کیا ہے؟ ایک زندگی آپ کو یہ دے دی گئی کہ دنیاوی زندگی ہے۔ اب دنیاوی زندگی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی زندگی دے کر آپ کو اختیار دے دیا، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں، یہ اختیار ہے۔ اختیار یہ نہیں کہ اللہ مجھے 200 سال کی زندگی ہونا، یہ اختیار نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ اختیار بھی اللہ نے آپ کو نہیں دیا کہ میں بہت زیادہ طاقتور بن جاؤں، یہ بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ بھی اختیار نہیں کہ آپ بہت زیادہ کمزور ہو جائے۔ ہاں بندہ کھانا پینا چھوڑ دے تو وہ الگ بات ہے کہ بھئی آدمی کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر وعدہ کیا، بیمار ہم کرتے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ بیمار تم ہوتے نہیں ہیں، بیمار تم ہوتے نہیں ہیں، بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بیماری ہم دیتے ہیں، بیماری کون دیتا؟ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ شفا بھی ہم دیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ دنیا کی زندگی اختیاری زندگی، اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دے دیا ہے۔ ایک آدمی اس دور میں اس دنیا کے اندر یہ بننا چاہے کہ بھئی میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ اب پاگل اور بیوقوف لوگ اگر یوں کہتے بیٹھے نہیں جی میں تو ولی بننا چاہ رہا ہوں لیکن اللہ مجھے ولی نہیں بنا رہا ہے، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری کر لے۔ کیا بولے؟
عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے موت کی تیاری کر لے۔ تو جب عقل مند اور ہوشیار اللہ کے نبی نے کہا تو اس لیے کہا کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ ایک بندہ اگر یوں چاہے کہ بھئی میں فرسٹ کلاس کا چور بننا چاہتا ہوں، ڈاکو بننا چاہتا ہوں، تو اس کی مشق کرے گا، اس کی پریکٹس کرے گا اور ڈاکو بن جائے گا۔ ایک آدمی یوں سوچے کہ بھئی میں دنیا کا بہترین فلم اسٹار بننا چاہتا ہوں، بن جائے گا۔ ایک آدمی یہ چاہے کہ میں دنیا کا سب سے بدمعاش آدمی بننا چاہتا ہوں تو بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ دیکھ، اب ہم نے تجھے ایک زندگی دے دی ہے۔ زندگی دیا کون؟ اور زندگی میں اختیار دیا کون؟ اللہ نے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اختیار ہے۔ اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا اختیار اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز ہوتی، کون سی چیز؟ سمجھیے کہ تقویٰ اگر اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز ہوتی تو اللہ اپنے بندوں کو کیوں کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے میرے بندو تم تقویٰ اختیار کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ۔ اللہ کیوں کہتا؟ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اب جب تک کہ تم اللہ کے قریب ہو کر اللہ کو تقویٰ نہیں مانگیں گے، اللہ آپ کو تقویٰ نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ آپ تو اپنے امی کے پیٹ سے، آپ تو اپنے امی کے پاس سے جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نہ ولی بنایا تھا نہ شیطان بنایا تھا، معصوم تھے۔ کیا تھے؟ معصوم۔ آپ کے اندر کوئی کنڈکشن نہیں تھی کہ دیکھو یہ شیطان پیدا ہو گیا، نہیں، اور دیکھو یہ ولی پیدا ہو گیا، نہیں۔ اب ولایت کا تعلق اور شیطانیت کا تعلق آپ کی جیسی تربیت ہوتی چلی گئی، ویسے آپ جس رنگ میں آپ ڈھل گئے، جس رنگ میں آپ مل گئے، جس ماحول میں آپ چلے گئے، جس ماحول کو آپ نے اختیار کر لیا، آپ جو تو اس میں ہاں وہ فلاں کا لڑکا ماشاءاللہ اس کے اخلاق دیکھیے، نگاہیں نیچے کر کے چلتا ہے، ماشاءاللہ دیکھیے بڑوں کو سلام کرتا ہے، ماشاءاللہ دیکھیے گھر میں داخل ہوا تو بھی سلام کرتا ہے، دیکھو مسجد میں کتنے ادب سے آتا ہے، اور دیکھو مسجد میں کتنے ادب سے بیٹھتا ہے۔ تو بھئی یہ اس ماحول نے، نیک ماحول نے اور اس کی نیک تربیت نے اس کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا ولی بنا دیا، اللہ کا ولی بنا دیا۔ بولنے کا انداز بھی اچھا ہو گیا بچے کا، دیکھنے کا انداز بھی اچھا ہو گیا، اور جی سننے کا انداز بھی اچھا ہو گیا۔ اب تربیت جیسی ہوتی گئی، ماں باپ نے تربیت کیا، استادوں نے تربیت کیا، جماعت والوں نے تربیت کیا، بزرگوں نے تربیت کیا، تو کیا ہو گیا جی؟ اللہ کا ولی بن گیا۔ لیکن ایک بندہ ماحول سے کٹ گیا، ہٹ گیا، اس کو ماحول نہیں ملا، سمجھے؟ وہ جنگلی بن گیا، اس کے اندر نشہ کرنے کی عادت آ گئی، گالیاں دینے کی عادت آ گئی، بدتمیز ہو گیا، بد اخلاق ہو گیا، دیکھنے کا انداز بدل گیا، سننے کا انداز بدل گیا، چلنے کا انداز بدل گیا، تو آپ تو یہ تو نہیں کہیں گے دیکھو ماشاءاللہ یہ ولی تو نہیں لیکن معصوم ہے، بولیں گے؟ کیا بولیں گے آپ؟ ولی کے پیڑ میں شیطان بن گیا ذرا یہ تو، کیا بولیں گے؟ کیا بن گیا؟ بولتے ہیں نا ولی کے پیٹ میں۔ تو سمجھ میں آیا ہے کہ ایک اختیاری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اب اختیار آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو اختیار کے ساتھ ساتھ آپ کو طلب کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے لیے کڑ رہے ہیں اور اپنے چچا کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اپنے چچا کے لیے ہدایت کی دعا بھی کر رہے ہیں، کیا نہیں کیا؟ ہاں
ہوا کہ ابو طالب جن کے بہت سارے احسانات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ہیں، ابو طالب وہ چچا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ابو طالب کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بھتیجے کو دیکھتا ہوں تو بھتیجے کو دیکھنے کے بعد جتنی مجھے خوشی ہوتی ہے اور کسی چیز سے مجھے خوشی نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جن لوگوں نے ظلم ڈھایا ان کا مقابلہ ابو طالب نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ستانے والوں کے ساتھ ابو طالب نے مقابلہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ہدایت، دیکھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہے طلب، کیا ہے؟ طلب کے ساتھ جب کوشش کی جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو ہدایت دے دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لوگو جب تم ہمارے راستے کا مجاہدہ کریں گے، جہاد کریں گے، جہاد کوشش کریں گے، کوشش طلب کریں گے، اگر تم ہمارا راستہ طلب کریں گے، اگر تم ہماری طرف آنے کا راستہ ڈھونڈیں گے اور اپنے نفس کے ساتھ تم جہاد کریں گے، یا کوئی تمہیں دشمن روک رہا ہے تو دشمن کے ساتھ مقابلہ کر کے تم ہماری طرف آنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے، جو ہمارے تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے، جو ہم تک آنے کے جو ارادے رکھتا ہے، پھر ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، پھر ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو ایک بندہ یہ چاہے مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے ہدایت کے لیے، تو وہ ہدایت والا نہیں بن سکتا۔ وہ کیا بنتا ہے پھر؟ یا تو شیطان یا تو جھوٹا نبی۔ کیا بنے گا وہ؟ یا تو جھوٹا ولی۔ کیا بنے گا؟ جو یوں کہے کہ مجھے ہدایت کے لیے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا بنے گا وہ؟ مولانا نذر رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ہمیشہ اپنے بیانوں میں کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی پاگل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گیا۔ اب گھر کے لوگوں نے سوچا بھئی یہ پاگل ہو گیا تو اس کا علاج کہاں ہوگا؟ پاگل خانے میں۔ چلو اس کو پاگل خانے میں شریک کرا دیا۔ اب وہاں تو سبھی پاگل تھے، ہے نا؟ تو ایک پاگل جو ہے تو درخت پر جا کر بیٹھ گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں خدا ہوں۔ کیا بولنے لگا وہ؟ نہیں، وہ یہ بول رہا ہے کہ میں خدا ہوں۔ ہاں، وہ بولا میں خدا ہوں۔ اب نیچے والا بول رہا ہے کمبخت تو خدا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیچے والا یہ بول رہا ہے کہ میں جبریل ہوں۔ کیا بول رہا ہے وہ؟ تو اوپر والا بول رہا کمبخت میں نے تو تجھے نیچے بھیجا نہیں، تو نیچے کیسے کہ چلا گیا؟ سمجھ آیا؟ جب آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آدمی ہٹ جاتا ہے، اللہ یوں کہتا ہے بھائی ہدایت تو اللہ کی طرف سے نہیں، ہدایت اپنی طرف سے ملتی ہے، تو وہ گمراہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لنہدینہم، ہاں ہدایت کے ارادے ہم کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دیجیے۔ کیا بولتے ہیں؟ اسی لیے دیکھو بندہ وضو کرتا ہے، بندہ غسل کرتا ہے، بندہ وضو کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن جب کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين
اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تک آنے تک ابھی بندہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے اللہ میں تیرے گھر آیا تو صحیح، میں تیرے سامنے کھڑا بھی ہو گیا، اللہ تو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، اللہ تو قیامت کا مالک بھی ہے، اللہ تیرے مدد کی مجھے ضرورت بھی ہے، لیکن پروردگار مجھے تو ہدایت کی ضرورت ہے، کہیں میرا نفس مجھے دھوکہ نہ دے، او ہو تو ولی بن گیا، اللہ تو ولی نہ کہے تو میں ولی نہیں ہوں، اللہ تو مسلمان نہ کہے تو میں مسلمان نہیں ہوں، اللہ تو مومن نہ کہے تو میں مومن نہیں ہوں، اللہ تو اپنا نہ کہے تو اللہ پھر میں تیرا نہیں بن سکتا۔ مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کارگزاری کی بات سنانے لگے، اور مولانا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نظام الدین گئے، سمجھ گئے، نظام الدین گئے، اور وہاں جانے کے بعد کچھ ساتھیوں میں آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، تو مولانا نے ایک ساتھی کے بارے میں فرمایا حضرت یہ اپنا کام کرنے والا ساتھی ہے، کیا فرمایا؟ ارے یہ بھی نفس پرستی بہت بڑا دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھنا، اپنے آپ کو متقی سمجھنا، اپنے آپ کو ولی سمجھنا، اپنے آپ کو دائی سمجھنا، اپنے آپ کو کامل سمجھنا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو سارے نے کہا، مولانا نے کہا حضرت یہ اپنا کام کرنے والا ساتھی ہے الحمدللہ، اور ان سے کام اللہ نے بہت لیا اپنے علاقے میں، اور حضرت یہ بہت کام کے ساتھی ہیں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے حضرت سے کہا، مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا مولانا میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں یہ کام کا ساتھی ہے، اس کی کامیابی تو اس وقت ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرے دین کے کام کرنے کا ساتھی ہے۔ کون کہے؟ اللہ کہے کہ یہ ہمارا دین کا، اللہ کہے کہ یہ ہمارا ساتھی، تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے ہدایت دے دے، مطلب اللہ اس سانچے میں مجھے بچھا دے، اس نقشے میں مجھے کھڑا کر دے، تو جن کو اپنا کہتا ہے، جن کو ہدایت دے کر تو نیک کہتا ہے، جن کو تو توفیق دے کر صالحین کہتا ہے، جن کو تو توفیق دے کر تو عابد کہتا ہے، تو جن کو توفیق دے کر ہادی کہتا ہے، تو جن کو توفیق دے کر کیا کہتا ہے کہ یہ مومن ہے، اللہ مجھے اس سانچے میں، اس نقشے میں ڈال دیجیے۔ سمجھ میں آیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ میں مصلی پر کھڑا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اگر میرے نفس نے مصلی پر کھڑا کر دیا، اور میرے نفس نے اگر مجھے سجدے میں گرا دیا، اور اللہ اگر میں تیرا نہ ہوا تو میرا سجدہ بیکار ہے جی۔ تو بندہ اتنی لمبی نماز کے لیے کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیا بھئی نماز میں تو آ گیا نا، اللہ کے سامنے آ گیا نا، لیکن پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے، وہ راستہ جو آپ کی رضا تک پہنچتا ہے، وہ راستہ جو آپ کو خوش کرنے تک پہنچتا ہے، وہ راستہ جو آپ کے احکامات پر مجھے چلا سکے، وہ راستہ اللہ تعالیٰ جو جہنم سے بچا سکے، اللہ تعالیٰ وہ راستہ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ مانگتا بندہ دعا، اور کون چلے ہیں؟ آگے خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی زبان سے کہلوا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، چلنے والے تو بہت بھی ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ان کو راستہ صراط مستقیم نظر آتا ہے، لیکن ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ کون؟ قرآن نے ان کو بیان کیا، اور قرآن نے ان سے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہا کہ ایک آدمی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے لیکن قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ قرآن پڑھ کر جھوٹ بولنے والا ہے، سجدے کر کے جھوٹ بولنے والا ہے، تہجد پڑھ کر جھوٹ بولنے والا ہے،
اور لوگوں کو دین کی دعوت دے کر جھوٹ بولنے والا ہے۔ قرآن اس کی گود میں ہے لیکن قرآن والا اس پر لعنت کر رہا ہے۔ میری کتاب گود میں لیتا ہے، وہ کتاب کو پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ اکبر ابھی اس کی عادت سیرت پر نہیں آئی، ابھی اس کی عادت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں آئی، ابھی اس کی عادت اللہ کے احکامات پر نہیں آئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگرچہ تو مصلی پر ہے، اگرچہ تو کعبے میں ہے، اگرچہ تو روزے کی حالت میں ہے، اگرچہ تو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، لیکن تو ابھی اللہ کے قانون کو، تو نے ابھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو اگر اپنے اوپر لاگو نہیں کیا ہے، اس کو عمل میں نہیں لایا ہے، تو یہی قرآن تیرے لیے کیا کر رہا ہے؟ لعنت کر رہا ہے۔ تو اللہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدمی یوں سوچے کہ ماشاءاللہ میں تو صراط مستقیم پر آ گیا۔ ارے ہم صراط مستقیم پر ہیں، اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کیا ہماری نظر برائی سے بچ گئی؟ ہماری زبان غلط بولنے سے بچ گئی؟ کیا ہمارا سوچنے کا انداز غلط سوچنے سے بچ گیا؟ اگر میری سوچ ابھی غلط ہے، نظر میری غلط ہے، زبان میری غلط ہے، کان میرے غلط ہیں، لین دین غلط ہے، دھوکہ بازی زندگی میں ہے، تو ہم ہدایت پر نہیں ہے، ہم گمراہی پر ہیں، یاد رکھو۔ اور قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جی ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ راستہ دے دیجئے جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ وہ لوگوں کا راستہ ہمیں نہ بتلا، نہ وہ لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تیری لعنت ہو گئی اور برباد ہو گئے۔ اللہ اس راستے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں آپ کا ایک تین زندگیاں، ایک ماں کی پیٹ کی زندگی، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی میں کوئی عمل نہیں ہے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ آپ نے دنیا میں جو کیا ہے اس کا نتیجہ موت کے فوراً بعد قبر میں پہلے آپ کو سنا دیا جائے گا اور قیامت کے دن اعلان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ آخرت کی اللہ ہم سب کو تیاری کی اور فکر کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔